بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے وہ اپنی کم عقلی میں اپنی عزت کو خود گوا بیٹھتی ہے۔ اعلیٰ ظرف رکھنے والی عورتیں اپنے شوہر کو شہزادہ بنا کر خود کو شہزادی بنا لیتی ہیں۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا اصلی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ ان سے دوبارہ رنگنے کے بجائے کنارہ کر لیں۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا کہ لوگ تو صرف باتوں سے ہی اپنے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم دین کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ بہت عظیم ہے اس شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی بیان نہیں کرتے۔ علم وہ نہیں جو تم نے مکتب میں مدرسے میں حاصل کیا، بلکہ علم تو وہ ہے جو تمہارے عمل اور تمہارے کردار سے نظر آئے۔ وقت، عزت اور اعتماد یعنی کہ بھروسہ، یہ ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آیا کرتے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تبارک و تعالی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سوچ اچھی ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور یاد رکھو اللہ کی رحمت کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی۔ عبادت اور محبت میں اگر ملاوٹ کر دی جائے تو یہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے تھکنے لگتا ہے، الجھنوں سے تھکنے لگتا ہے، تو آسمان کو الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اگر پردہ کرنا غریب ہونے کی نشانی ہے تو یاد رکھو ہمیں اپنی اس غربت پر فخر ہے، اس غربت پر ناز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں چیزیں بڑا اونچا درجہ رکھتی ہیں۔ صبر مشکلوں کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، اور فکر گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ تو نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اے مولا، تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں، بلکہ جب بھی دعا مانگو تو اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور
بہترین عمل معاف کرنا، درگزر کرنا اور بھول جانا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کا چاہے تو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لینا، سکون حاصل ہو جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، تو یاد رکھو وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے بادشاہ بن جاؤ، یعنی کہ خاموش رہو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہی ہوتا ہے، جو دور دور سے پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو تکلیف دہ ہوتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ رب ہر اس آواز کو سنتا ہے جو خلوص کے ساتھ مخلص دل سے نکلتی ہے۔ ہنستے اور مسکراتے رہو، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے ماں باپ یعنی کہ والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ ہم قدم قدم پر اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا کر ہمیں اپنے بندوں سے عزت دلواتا ہے۔ معاف کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن سب کچھ بھولنا بڑا مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا اس دنیا کے لوگ کہ اگر زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اس کو تو پکڑ لیتے ہیں، لیکن انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اور جو استعمال کرنے کے لیے رشتے ہوں وہ رشتے نہیں ہوتے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمت ملے گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیا کرتی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیب کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان کو آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر کبھی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ اے انسان غلطی کیوں کی تھی۔ عزت انسان کی نہیں، اس دنیا میں انسان کی عزت نہیں بلکہ ضرورت کی ہوتی ہے۔ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ اور دنیاوی قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزوروں کو تو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ سب سے خطرناک بیماری یادوں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ اپنے غموں کا جائزہ لو، کیا ہم صرف دنیا کی چیزوں پر ہی غمگین ہوتے ہیں، یا ہمیں آخرت کا بھی کبھی غم ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکراتے رہتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟
کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو جو دشمن ہے، ہوشیار ان لوگوں سے رہا کرو جو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دل میں آپ سے حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو یاد رکھو قیامت کے دن اس کے قرض دار رہو گے۔ انسان اپنی زندگی کے کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، صرف احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم پر برا وقت آ جائے، پریشانیوں میں گھر جاؤ، تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بس یہ دیکھنا کہ کون تمہیں پریشانیوں میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چیزوں کے آسان اور بہترین ہونے کا انتظار نہ کرو، زندگی ہمیشہ پیچیدہ الجھن بھری رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھو، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا، زندگی گزر جائے گی۔ مشکلوں سے انسان کو نکالنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، پر اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے کر جایا کرو۔ وہ رب، وہ غفور الرحیم جبار بھی ہے، تو اسے اس ٹوٹے ہوئے برتن کو دوبارہ جوڑ دے گا۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی ہے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ انسان اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوتا ہے جتنا اس کا چاہنے والا اس کو بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو چنا کرو، ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے ہیں۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ عادت بہت پسند آتی ہے۔ کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، لوگ تو اتنا ہی نبھاتے ہیں جتنی ان کی حیثیت اور ان کی بات ہوتی ہے۔ فتح کرنے کے لیے، جیت حاصل کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، اچھے اخلاق سے، اچھی عادتوں سے بھی انسان کو جھکا دیا جاتا ہے۔ غلط فہمی اگر زیادہ دیر تک دل میں رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی یعنی کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا فاصلوں کا سبب بن جاتا ہے۔ پوری دنیا کو
خفا رہنے دو۔ یاد رکھو ساری دنیا خفا ہو تو ہو جائے، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو آپ بادشاہ ہیں۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگوں سے ہی سیکھے جا سکتے ہیں۔ چاہے کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، کتنا بھی کمزور ہو جائے، مگر یاد رکھو گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے ہی لڑتا ہے اور دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 مرتبہ ٹھوکر کھائے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے، کیونکہ میرا رب، میرا اللہ کبھی بھی مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہو اور یاد رکھو کہ آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے۔